جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے رہبر اور سپریم لیڈر، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ درست ہوگا کہ ایران کے شہید رہبر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی آخری رسومات جاری ہیں۔ مجھے بھی دعوت ملی تھی ایران کی طرف سے، ویزا بھی لگ گیا تھا، لیکن یہاں حالات ایسے ہیں، ایک دو معاملات میرے چینل کے اور میرے اپنے، کہ میں نہیں جا سکا، اور یہ میں اپنی بد نصیبی سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے انسان کے جنازے میں اور آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو بعد میں جا کر ان کی آخری آرامگاہ، مطلب ان کے مزار پر حاضری دوں گا، فاتحہ پڑھوں گا۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ ایران کے شہید رہبر اور سپریم لیڈر کی آخری رسومات جاری ہیں۔ کیا جانا ہے، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن کیا جانا نصیب ہوا ہے، کیا موت نصیب ہوئی ہے، بلکہ اب تو وہ زندہ ہو گئے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں۔ شہادت اور پھر اس طرح ان کا جانا اس دنیا سے، اور پھر جس طرح انہوں نے زندگی گزاری وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا شخصیت تھے اور کیا قائد تھے۔ زندگی میں اور شہادت دیتے وقت دونوں ادوار میں، دونوں موقعوں پر ایران کو لیڈ کیا۔ یہ نہیں کہ جب جان دینے کا وقت آیا تو پتلی گلی سے نکل گئے، نہ، فرنٹ سے لیڈ کیا، زندگی میں بھی اور جان دیتے وقت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایران کھڑا ہوا ہے ایک سپر پاور کے سامنے، بلکہ سپر پاور ایران سے ہار چکی ہے۔ آج آیت اللہ خامنائی صاحب کو چند لمحوں کے لیے خراج تحسین پیش کرنا ہے، مطلب اس موضوع پر بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل جیو نیوز ابھی تک بند ہے۔ کچھ چیزوں کا مجھے پتہ چلا ہے، کچھ اپنوں کی سازشوں کا، کچھ پرایوں کے بغض کا۔ آج دونوں موضوعات پر بات کرنی، اور یہ بھی بات کرنی ہے کہ کیا پیمرا نے جو کچھ اسلامی نظریاتی کونسل کو لکھ کر دیا ہے وہ درست ہے یا حقائق کے برعکس ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے چند چھوٹی چھوٹی باتیں مگر اہم باتیں۔ بھارت اور پاکستان کی 117 اہم شخصیات کا شہباز شریف اور نریندر مودی کو کھلا خط لکھا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی 117 شخصیات نے نریندر مودی اور شہباز شریف کو، اور کیا کہا ہے اس خط میں؟ کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات معمور پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، مطلب دونوں ملک پاک بھارت قریب آئیں، تعلقات بہتر بنائیں۔ پاک بھارت کشیدگی لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے، سفارتی تعلقات بہتر کیے جائیں، ہائی کمشنرز تعینات کیے جائیں، دونوں ملک تعینات کریں، ویزا سروسز کا اجرا کیا جائے، مطلب ویزا سروسز میں جو رکاوٹیں ہیں یا ایزی ویزا کیا جائے، فضائی حدود اور کمرشل پروازوں کی بحالی کا مطالبہ، اور امن مکالمہ بحال کیا جائے یا جاری کیا جائے۔ فاروق عبداللہ، منوج جھا، خورشید قصوری، پرویز ہودبھائی، اشرف جہانگیر قاضی، اسفندیار بھنڈارا سمیت 117 لوگوں نے کھلا خط یہ لکھا ہے، اور 61 بھارتی شخصیات اس میں شامل ہیں اور 56 پاکستانی شخصیات شامل ہیں جنہوں نے یہ کھلا خط لکھا ہے یا جن کے دستخط ہیں اس خط پر۔ اہم موضوع اٹھایا ہے ان شخصیات نے۔ وقت کی ضرورت ہے، ہم پڑوسی نہیں بدل سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھارت کو یہاں سے نکال دیں، وہ ہمارا پڑوسی نہ رہے، یا بھارت یہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں اپنے پڑوسی ہونے سے بے دخل کر دے۔ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہم اکٹھے تھے، گو کہ ہم کبھی بھی ان جیسے نہیں تھے۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور علامہ اقبال صاحب کا آپ دو قومی نظریہ پڑھ لیں، اور میں اس پر ایمان کی حد تک بلیو رکھتا ہوں، لیکن ہم پڑوسی ہیں،
ताल्लुकात मामूल के मुताबिक होने चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो एक जगह रुके रहेंगे। दोनों मुल्क मिलकर 2.25 अरब जो आबादी है दोनों मुल्कों की, उसमें गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें, उसमें महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ें, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ें, उसमें जहालत के ख़िलाफ़ लड़ें, अपने मसाइल हल करें, अपने मसाइल से लड़ें, ना कि आपस में लड़ें। तो अच्छी पेशरफ्त है, बल्कि अच्छी एक आगाज़ है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। ये भी सुनते जाइए, ट्रंप साहब ने सिर्फ 2025 में $2.2 अरब कमा लिए। बहसीयत सदर, जो बाइडन का बयान याद कीजिए चंद दिन पहले का, कि ट्रंप ने बहसीयत सदर अरबों रुपए कमा लिए हैं, अरबों डॉलर। और वो सदर बने इसलिए हैं कि पैसे कमा सकें। ये जो बाइडन ने इल्ज़ाम लगाया ट्रंप साहब पर। तो अब खबर सामने आई है कि ट्रंप ने सिर्फ 2025 में एक साल में $2.2 अरब कमा लिए। इतनी तो हमें IMF घुटनों पर बिठाकर, पाँव को हाथ लगवा कर, लकीरें नाक से ज़मीन पर लगवा कर किस्त देता है जितने ट्रंप साहब ने एक साल में कमा लिए। क्रिप्टो सबसे बड़ा ज़रिया कमाई का बना ट्रंप साहब के लिए। ट्रंप ने मुख्तलिफ मीडिया इदारों से भी $8 करोड़ 65 लाख वसूल किए। अच्छा, ट्रंप साहब का एक और बड़ा मशगला है, कोई उनके खिलाफ मीडिया हाउस बात कर दे, वो उस पर मुकदमा कर देते हैं और फिर वो मुकदमा जीतते हैं वकीलों को लगा कर, ये वो। तो $8 करोड़ 65 लाख तो उन्होंने इस तरह वसूल कर लिए। ट्रंप ने $1.4 अरब कमाई की क्रिप्टो से, जैसा बताया कि ज़्यादा कमाई का ज़रिया ये था। और ट्रंप पर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो और उनके दामाद और उनके लोग धड़ाधड़ पैसे छाप रहे हैं और मफादात के टकराव के इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा कि हमारा बिज़नेस का ख़ानदान बिज़नेस करता है, मेरा उससे कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन मेरा ख़ानदान कर रहा है और वो कमा रहे हैं। अच्छा जी, PTI ने, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट किया था। और बाइकआउट करते हुए PTI ने क्या कहा कि महाजर नशिस्तों के ख़ात्मे तक कालदम कमेटी की हिमायत करेंगे। खित्ता बुरान से गुज़र रहा है, अवामी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, शहरी धरना देकर बैठे हुए हैं, इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी की जाए, तमाम जमातों को मुसावी माहौल फराहम किया जाए। किसी के कान पर जूं तक रेंगी है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात वो इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है और उसके 90% जो मुतालबे वो जेन्युइन हैं। यानी PTI का आज़ाद कश्मीर में भी बल्ला उसके पास नहीं है, वहाँ उसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है जैसे बाकी मुल्क में है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, जैसे हमारे जनरल इलेक्शन में हुआ पाकिस्तान के। कोई जूं तक रेंगी है। अब पता चला कि यहाँ कौन सी जमहूरियत परवान चढ़ रही है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, एक और बड़ा अहम मौजू है जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी मज़े की वीडियो है, वो आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे, फीफा वर्ल्ड कप की। रोनाल्डो पेनल्टी लगा रहे थे, किक लगा रहे थे, और उससे पहले क्रोशिया के ख़िलाफ़ बिस्मिल्लाह पढ़कर पेनल्टी किक लगाई रोनाल्डो ने। अगर सोशल मीडिया पर ये मौजूद है वीडियो, आप देख सकते हैं। 2 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ा रोनाल्डो ने, फिर किक मारी और गोल किया। पुर्तगाल क्रोशिया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल पहुंच चुका है, उस क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन रोनाल्डो जो सऊदी क्लब से आजकल फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, सऊदी अरब में आने और वहाँ रहने और वहाँ वक्त गुजारने मुसलमानों के साथ और वो कल्चर देखने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ तब्दीली आई है। वो अक्सर सलाम करते हुए नज़र आते हैं, जिस तरह हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, इस तरह दुआ मांगते हुए वो हमारी तरह हाथ उठाकर दुआ मांगते नज़र आते हैं। और सऊदी अरब में वो सुना है कि इस्लाम पढ़ भी रहे हैं और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने गोल किया, यानी वो किक मारी और गोल हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि एक जब आप इस्लाम का असल रुख दिखाते हैं, असल इस्लाम दिखाते हैं, तो जितना बड़ा भी इंसान हो और जिस तरह का भी इंसान हो वो कायल हो जाता है। इस्लाम है ही सच्चा मज़हब। ये अलहदा बात है कि हम आपस में आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम तो सच्चा मज़हब है ना। अभी मैं बात करूंगा जो जियो को नोटिस मिला और जिस पर जियो बंद हुआ,
اس میں بھی آپ کو چند شرارتی لوگوں کی جھلک دکھاؤں گا جو اسلام کے نام پر شرارتیں کر رہے ہیں، جن کی ساری عمر اسی میں گزری ہے، نفرت پھیلانے میں، کبھی محبت کی بات نہیں کی۔ جو بھی ان کی ہتھے چڑھا غلطی سے اس پر چڑھ دوڑے اور کہا کہ اس کو بند کر دیں، اس پر توہین لگا دیں، مذہب کی مذہبی شخصیات کی توہین لگا دیں۔ شرارتی لوگ یہ بھی ہمارا ہیں، ہمارے اس چہرہ ہیں، لیکن یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ وہ ہے دیکھیں ادھر بسم اللہ تک سیکھ گیا، سلام کرنا سیکھ گیا، مذہب پڑھنے لگ گیا، اور بڑے بڑے لوگ، ابھی ایک ہالی ووڈ کا اداکار ہے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اسلام دکھاؤ تو صحیح نا، اللہ تعالیٰ، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، یہ اصل چیزیں پہنچاؤ۔ ہم نیچے ان کو ایسے گھساتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ بیچارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ ہوا کیا ہے۔ یہ بھی سنتے جائیے آپ، میں بھی، میرے سمیت سارے یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، کیا یورپ تہذیب یافتہ ہے، کیا یورپ میں ایجوکیشن ہے، کیا یورپ آگے نکل گیا، اور ایسا ہے بھی، لیکن رد عمل انسانوں کا ڈیفرنٹ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے یورپ میں گرمی پڑ رہی ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی ہمارے ہاں روز پڑتی ہے، 41 42 ڈگری تک ٹیمپریچر گیا ہوا ہے۔ یہ تو اس میں تو ہمارے لوگ ریڑیاں لگاتے ہیں، گندم چاول لگاتے ہیں، پانی میں کھڑے ہو کر، نیچے پانی، اوپر سے سورج، اور درمیان میں وہ چاول لگا رہے ہوتے ہیں، اور عام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یورپ میں یہ اتنی گرمی دیکھی نہیں گئی، سڑکیں پگھل گئی، ان کے اشارے چوک، وہ جو سگنل اشارے ہیں ٹریفک کے، وہ پگھل گئے، اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم خراب ہو گیا۔ 2000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں یورپ میں گرمی کی وجہ سے۔ اب خبر آئی ہے کہ فرانس میں گرمی کے مارے شہری اے سی، ایئر کنڈیشن خریدتے ہوئے آپس میں لڑ پڑے۔ جو ہی سٹور کھلے تو 100 بندہ اندر داخل ہو گیا، کوئی پنکھا اٹھا رہا ہے، کوئی ایئر کنڈیشن اٹھا رہا ہے، منٹوں میں سامان ختم ہو گیا سٹوروں کا، اور صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑا۔ تو رد عمل خواہ جہاں بھی ہو، جب مشکل آتی ہے تو ایک جیسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ذرا زیادہ ہے، بات پہ ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، لیکن وہاں بھی مشکل آئی، سٹوروں کے باہر ہجوم لگ گیا، یہ پنکھوں کے ایئر کنڈیشننگ باقی، اور جب سٹور کھلے تو لوگوں نے دھاوا بولے، اور پھر اس کے بعد آپس میں لڑے کہ یہ ایئر کنڈیشن میں نے لینا ہے، دوسرے نے کہا میں نے لینا ہے، اس میں لڑائی اور پولیس بلانا پڑی۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے واپس موضوع پہ۔ ہمارے 2 موضوع ہیں، ایران کے رہبر اور سپریم لیڈر کی روانگی سفر آخرت، اور جیو ٹی وی کی بندش۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے لاہور میں جو 2 غیر ملکی خواتین کو اغوا کیا گیا اور ان سے تاوان مانگا گیا اور ان سے جنسی زیادتی کی گئی۔ خواہ معاملہ مالی ہو، مطلب جو 4 لڑکے ہیں جس میں رضا ڈار بھی ہے، اسحاق ڈار صاحب کا رشتہ دار، اور باقی جو 3 ہیں، خواہ معاملہ ان لڑکوں کا اور ان لڑکیوں کا مالی ہی کیوں نہ ہو، کاروباری ہی کیوں نہ ہو، کرپٹو کرنسی والا ہی کیوں نہ ہو، خواہ قصور لڑکیوں کا ہی کیوں نہ ہو کہ انہوں نے منافع نہیں دیا، یا وہ چیٹ کر رہی تھیں، یا وہ ان لڑکوں کے ٹیلی فون اور کے میسیجز اور ٹیلی فون کالیں نہیں سن رہی تھیں، انہوں نے پھر پاکستان بلایا کسی نہ کسی طریقے سے، اور پھر اپنے پیسے ہی وصول کر رہے تھے یہ ان لڑکیوں سے، خواہ یہی کہانی سچی ہو، لیکن پھر بھی اس طرح اغوا کرنا، اس طرح ٹارچر کرنا، اس طرح جنسی زیادتی کرنا، اور اس طرح اغوا کر کے پیسے مانگنا، یہ تو نہ صرف افسوسناک ہے، شرمناک ہے، بلکہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب کے جو رشتہ دار ہیں، رضا ڈار، ان کے ملوث ہونے سے یہ معاملہ ہائی پروفائل ہو گیا اور زیادہ سنگین ہو گیا، لیکن اگر رضا ڈار کو بھی نکالیں تو پھر بھی یہ ملک کی بدنامی ہے کہ 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ یہ ہوا۔ پورے عالمی میڈیا میں یہ چیزیں چلی ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک نے تو اس کو خوب چلایا ہے، حالانکہ وہاں قدم قدم پر جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں سیاحوں کے ساتھ، سیاہ خواتین کے ساتھ۔ ایف آئی آر کا متن کچھ اور ہے اس معاملے میں، پولیس کہانی کچھ اور ہے، اخباروں میں جو چھپا ہے وہ کچھ اور ہے، اور سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ عجیب و غریب کہانی کو الجھا دیا گیا ہے۔ لیکن میں نے جو آج بات کرنی ہے، ویسے ایس ایچ او پر بھی بات کروں گا کہ وہ اگلے ولاگ میں بات کروں گا، اور اس ٹاپک کو تھوڑا سا مزید ڈسکس بھی کریں گے اگلے ولاگ میں ایس ایچ او کی بات کروں گا، ڈیفینس سی کے ایس ایچ او، تھانے ڈیفینس سی کے، جو مجسٹریٹ صاحب کے گھر گھس گیا تھا
رات کو. خیر وہ بعد میں بات کرتے ہیں. رضا ڈار اسحاق ڈار کا رشتہ دار, اس لیے اسحاق ڈار اور رضا ڈار کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب پر تنقید ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں, حالانکہ اسحاق ڈار, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, اس سیاست اور ان لوگوں کے بارے میں میرے کیا ویوز ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن اسحاق ڈار کا کیا قصور ہے اس میں؟ اسحاق ڈار پر کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ اسحاق ڈار سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں؟ اسحاق ڈار پر کیوں تیر چلائے جا رہے ہیں؟ کیا اسحاق ڈار نے کہا تھا رضا ڈار کو کہ یہ سب کرو؟ ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں ملا. کیا اسحاق ڈار رضا ڈار کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے تھانے اور لاہور میں بات کی یا اپنے دوستوں سے, رپورٹروں سے, ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا. کیا اسحاق ڈار کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا اسحاق ڈار صرف اس لیے تنقید کی زد میں ہے کہ رضا ڈار اس کا رشتہ دار ہے؟ یار کوئی خدا کا خوف کریں. اس معاشرے کو کیا بنا دیا ہم ساروں نے مل کے؟ میرا کوئی رشتہ دار کوئی جرم کرتا ہے اور میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی, مطلب مجھے خبر ہی نہیں ہوتی, تو کیا یہ محاورہ بولا ہے فرشتوں کو خبر نہیں ہوتی؟ آج کل ویسے ہی ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ کوئی بات کریں تو پتہ نہیں کہاں نکل جاتی, محاورہ ہے. تو مجھے کیا میرے کسی فرد گھر والوں کو بھی نہیں خبر ہوتی اور تنقید مجھ پہ ہوتی ہے, ارشاد بھٹی کا فلاں رشتہ دار یہ کرتے ہوئے پکڑا گیا, یہ کرتے ہوئے پکڑا گیا. کیا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ جو مجھے سن رہے ہیں, آپ کے کئی رشتہ دار ہوں گے, کچھ برے بھی ہوں گے, کچھ اچھے بھی ہوں گے, ان میں آپ کا کیا قصور ہے؟ ہاں, اسحاق ڈار صاحب کو اس بات پہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں صرف اس وجہ سے. کبھی آپ کے پاس 2 عہدے ہیں, وزیر خارجہ بھی اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی, اور اب سنا جا رہا ہے کہ اگلی جو مبینہ طور پر کابینہ میں تبدیلیاں آئیں گی, ہو سکتا ہے یہ وزیر خزانہ بن جائیں, محسن نقوی صاحب وزیر خارجہ بن جائیں, رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ بن جائیں. ایسی افواہیں چل رہی ہیں, لیکن اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے پاس 2 عہدے کیوں ہیں, آپ کی کیا قابلیت ہے کہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں. اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو مریم نواز صاحبہ کا مشیر بنا دیا, با اختیار مشیر. کیوں؟ جن کے گھر, یعنی اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کے گھر مریم نواز صاحبہ کی بہن ہے, تو یہ اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جو بھنڈ مارے ہوئے معاشی میدان میں کہ $100 پہ لے آؤں گا تو فلانا کر دوں گا تو فلانا کر دوں, اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے. رضا ڈار معاملے پر اسحاق ڈار کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بلا جواز تنقید ہے, غلط تنقید ہے. اس کو ٹرینڈ مت بنائیں, آپ بھی اس میں پھنس سکتے ہیں. ہمارے سارے رشتہ دار نیک پارسا نہیں ہو سکتے, ہمارے سارے رشتہ دار برے نہیں ہو سکتے. کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر آپ پر بھی تنقید ہوگی. تو اس کو نامعمول بنائیں. ہاں, جب آپ یہ پتہ لگے کہ اسحاق ڈار صاحب اس کیس میں کسی چیز پر اثر انداز ہو رہے ہیں تو تب آپ بات کریں, ورنہ وہ ان کو کیا لگے کہ ان کا کوئی رشتہ دار کیا کر رہا ہے. وہ ہر وقت ہر رشتہ دار کے ساتھ تھوڑی ہوتے ہیں. واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر, اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جیو ٹی وی کیوں بند ہوا تھا, اور ساری کہانی سنا چکا ہوں. اور پیمرا نے 15 دن کے لیے جیو ٹی وی کا لائسنس معطل کیا. ایک متنازع یا غیر شرعی امیج چلنے پر چند سیکنڈز کے لیے. وہ کوئی گستاخی نہیں تھی, ویسے خاکہ نہیں تھا. بار بار کہہ رہا ہوں, بحیثیت مسلمان کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی خاکہ وہ نہیں تھا جو ڈنمارک, فرانس اور سویڈن میں خاکے چھپتے ہیں یا چلتے ہیں, چلائے گئے گستاخانہ. ایسا نہیں تھا. امیج تھا جو 2-4 اسلامی ملکوں میں اور ایک فقہ میں ایسے امیج معمول ہیں, لیکن اکثریت علماء کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. خواہ اچھی نیت سے بھی بنائے گئے ہوں پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میں بھی مانتا ہوں بحیثیت مسلمان کہ یہ نہیں ہونا, یہ سنگین غلطی تھی. لیکن یہ انفرادی غلطی تھی جیو کی. ایک ڈاکومنٹری بنانے والے میں, اس کو دوسرے اپروو کرنے والے میں. تو اس انفرادی غلطی پر پورا ادارہ معافی مانگ چکا. پورا ادارہ 15 دنوں کے لیے بند ہو چکا, اور یہ اربوں روپے کا نقصان ہے کسی ادارے کے لیے. اور جیو نے کبھی بھی مشکل ترین لمحوں میں بھی اپنے لوگوں کو نہیں نکالا. اس معاملے پہ نکالا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں وہ جیو والے خود بھی ہرٹ ہوئے ہیں کہ یہ غلطی کیوں کی گئی. اور جیو بند ہے, اور جیو عدالت سے جا کر چھوٹ سکتا ہے, کیونکہ
یعنی ابھی اگر کوئی لمبا ہو یا کوئی سلسلہ اور ہو تو اس طرح لائسنس معطل نہیں کر سکتا تھا پیمرا کونسل آف کمپلینٹس میں جانے سے پہلے یکمشت نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہم نے مانا کہ ہم نے غلطی کی, سنگین غلطی کی, ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر ہماری جانیں قربان, ہماری کیا ہماری نسلیں قربان. تو یہ سارا ہو چکا. اس کے بعد پیمرا نے کیا کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس نے بھیج دیا معاملہ کہ آپ دیکھیں. اب پیمرا بھیج بھی نہیں سکتا. محسن اختر کیانی صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, ذرا پڑھ لیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا ایکٹ جو ہے یا آئین جو ہے جس ایکٹ کے تحت بنی وہ پڑھ لیں. آئین کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل کا مشاورتی دائرہ صرف صدر, گورنرز اور پارلیمنٹ کو رہنمائی فراہم کرنے تک محدود ہے. کونسل تفتیشی اداروں کو رائے دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتی. کونسل عدالتی فورم نہیں ہے. کونسل کوئی فیکٹ فائنڈنگ ادارہ نہیں ہے, نہ کسی کی فوجداری ذمہ داری کا تعین کرنا اس کا کام ہے. کونسل کسی زیر التوا معاملے پر اپنی رائے قائم کرے گی تو یہ بنیادی آئینی حق کے منصفانہ ٹرائل کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا, مطلب کہ نہ پیمرا جیو ٹی وی معاملہ نہ کونسل کو بھیج سکتا ہے اور نہ کونسل اس معاملے پر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے یا رائے دے سکتی ہے ایک عدالت بن کر. اور پھر پیمرا نے کونسل کو بھیجتے ہوئے یہ معاملہ کچھ چیزیں حقائق کے مطابق نہیں لکھی. مثلا انہوں نے لکھا کہ جیو نے انکوائری شروع کی ہے, حالانکہ جب یہ پیمرا اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے رہا تھا یا رائے کے لیے بھیجا اس نے, اس وقت تک انکوائری رپورٹ جیو نے انکوائری کر کے مکمل کر کے اور وہ انکوائری رپورٹ بھی ساتھ لگائی ہوئی تھی اپنے جواب میں, اور جو 2 لوگوں کو کا ٹرمینیشن لیٹر ہے وہ بھی ساتھ لگایا ہوا تھا. لیکن پیمرا نے یہ نہیں بتایا. پھر پیمرا نے کہا کہ دستاویزات نہیں دیں, حالانکہ یعنی جیو نے, حالانکہ سب دستاویزات ساتھ لگی ہوئی تھیں ہمارے جواب میں جو پیمرا کو جمع کرایا گیا. انکوائری رپورٹ, 2 افراد کو نکالنے کی وہ ٹرمینیشن لیٹرز بھی جمع کرائے. پھر پیمرا نے کہا جیو ٹی وی نے اصلاحات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ آئندہ کیا کیا انہوں نے چینجز کیے کہ آئندہ ایسا معاملہ نہ ہو سکے. حالانکہ جیو ٹی وی نے یہ بھی پیمرا کو بتا دیا تھا کہ ہم نے اپنے ایڈیٹوریل بورڈ میں ایک مفتی صاحب کو اب شامل کر لیا تاکہ وہ آئندہ کسی غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اچھا, پھر پیمرا نوٹس آنے سے پہلے یہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم سب کچھ کر چکے تھے, وہ سارا مواد متنازل نکال چکے تھے, ہم انکوائری کا آرڈر کر چکے تھے, ہم معافی مانگ چکے تھے, ہم سارا کچھ کر چکے تھے. لیکن یہ پیمرا نوٹس کے آنے سے پہلے. لیکن پھر پیمرا نے پتہ یہ کیا کیا ہے. لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھتے رہیں گے, لیکن میری رائے کے مطابق اور میں رائے لے رہا ہوں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے کہ نہ کوئی عام ادارہ اٹھ کر اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج سکتا ہے کہ یہ رائے دیں اس پر, اور نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ سنگین ہے یا غلط ہے. فار ایگزامپل اگر مثال کے طور پہ پیمرا نے بھیجا کہ جو جیو پر 15 دنوں کے لیے پابندی لگائی یہ کافی ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جیو نے اقدامات کر لیے جو ان سے انجانے میں انفرادی غلطی ہوئی, تو کیا اب اس کے لیے کیا ہے اس کو معاف کر دیا جائے. یہ تو پیمرا کا ویسے کام تھا, انہوں نے بھیج دیا. مفتی طارق مسعود صاحب اس پہ کمال بولے ہیں, شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس پر بول چکے ہیں, اور ان کا جو اتوار کا لیکچر ہے وہ اسی پر ہے, میں نے سنا ہے. ان کا ایڈوانس شکریہ, اور ویسے بھی شکریہ. مفتی حنیف قریشی صاحب کا شکریہ, اور ابتسام الہی ظہیر صاحب, شام الہی ظہیر صاحب, اور باقی سارے لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے کہا کہ بھائی غلطی ہو جاتی ہے اور یہ اس کی سزا ہے, ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, یہ رحمت اللہ عالمین کی امت ہے. لیکن کچھ لگے ہوئے ہیں شرارتی, اور وہ ان میں سے وہ لگے ہوئے ہیں, بعد میں بات کروں گا کسی دن کھل کے, کہ وہ ہیں جو خود بھی ان الزامات کو بھگت چکے اور معافیاں مانگ چکے ہیں. شرارتی جن کا کام ہی یہ ہے کہ محبت کو نفرت میں بدلنا. آپ کا کچھ نہیں بنے گا, آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوں گی, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور آپ ہمیشہ ناکام رہیں گے, ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے. آپ کے لیے اتنا ہی کچھ ہے, اور آپ کو اوپر جواب دینا پڑے گا اللہ کو, اور آپ جواب دیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نفرت پھیلانا, مذہب فروشی کرنا, اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا, یار
وہ نبی جنہوں نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، جنہوں نے اپنے جو اسلام لانے سے پہلے جو دشمن تھے ان کے گھر کو دارالامن بنا دیا، جو پرندوں کے دکھ پر تڑپ جایا کرتے تھے، تکلیف پر، جو سبز درختوں اور فصلوں کو کہتے تھے ان کو نقصان نہ پہنچائیں، جو رحمت للعالمین تھے، رحمت المسلمین نہیں۔ آپ وہاں اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے، انفرادی غلطی، آپ یعنی ایک انفرادی غلطی کی سزا پورے 6000 ملازمین کو دینا چاہتے ہیں جیو میں، ان کے لیے جیو بند کرانا چاہتے ہیں، یعنی وہ بھی گھر چلے جائیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کسی مدرسے میں یہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، گستاخی ہو جاتی ہے کسی ٹیچر سے، کسی طالب علم سے، تو کہ اس بنیاد پر پورا مدرسہ بند کر دیا جائے۔ کسی اسکول میں کچھ غلط ہو جاتا ہے مذہبی لحاظ سے، تو کیا جو ٹیچر جس نے کیا ہے یا جس اسٹوڈنٹ نے کیا ہے اس کو پوچھنا چاہیے کہ پورے اسکول کو ہی بند کر دینا چاہیے؟ ایک وزیر کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی، اس پر پوری حکومت فارغ کر دی جائے، بند کر دیا جائے کاروباری زندگی؟ کیسی آپ لاجک کرتے ہیں؟ کس طرح اتنی نفرت اگل سکتے ہیں آپ اپنے منہ سے؟ اور پھر آپ کلمہ گو بھی ہیں۔ کچھ خوف خدا کریں، ہر موقع پہ نفرت، ہر موقع پہ نفرت، اس ملک کو رہنے کے قابل رہنے دیں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثاروں کا ملک ہے، اور رحمت للعالمین کو دیکھیں، آخر انسان تک کے نبی کو، کہ وہ کس طرح معاف کر دیا کرتے تھے، کتنا بڑا دل تھا ان کا، کتنے رحم تھا ان میں، اور آپ پتہ نہیں کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ خیر واپس آتے ہیں آخری موضوع پر۔ ایران کے رہبر سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی صاحب کی آخری رسومات جاری ہیں۔ دہائیوں تک ایران کو لیڈ کرنے والے، پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھنے والے، ہاں آیت اللہ خامنائی صاحب پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے، پاکستان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور علامہ اقبال صاحب کو اپنا مرشد مانتے تھے، اور انہیں اقبال لاہوری کہا کرتے تھے۔ اور آج مسلم امہ جس کو کہت الرجال کا سامنا ہے، لیڈر لیس ہے مسلم امہ، اس مسلم امہ کے ایک مستند، معتبر اور بڑے لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی آخری رسومات شروع ہو چکی ہیں۔ بہادروں کی طرح زندگی گزاری، بہادروں کی طرح جان دی، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور آخری ان کی رسومات 1 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ تہران میں سے شروع ہو چکی ہیں یہ رسومات۔ قم جائیں گا ان کا جسد خاکی، نجف جائے گا، کربلا جائے گا، اور پھر انہیں مشہد لے جایا جائے گا جہاں امام رضا صاحب کے روضے میں دفنایا جائے گا، یعنی اس روضہ مبارک کے احاطے میں یا جہاں بھی۔ 100 سے زیادہ ملکوں کے وفود شرکت کریں گے ان آخری رسومات میں، اور 28 فروری 100 سے زیادہ ملکوں کے بڑے ان رسومات میں شرکت کئی کر چکے ہیں، اور کئی آ رہے ہیں، اور کئی کریں گے۔ 100 سے زیادہ ملک۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اسرائیل بمباری میں شہید ہونے والے امام نے قوم کو فرنٹ سے لیڈ کیا۔ علامہ اقبال صاحب کے ان کو پتہ نہیں ہزاروں شعر یاد تھے۔ علامہ اقبال صاحب پہ انہوں نے کتاب بھی لکھی جو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے جس کا ترجمہ بھی کیا ہے، کمال کے انسان، کمال کے لیڈر۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، نیلسن منڈیلا صاحب ادھر آیت اللہ خامنائی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ لیڈر لگانے پہ خوشی ہوتی ہے۔ یقین کریں میں سنی ہوں، ویسے تو میں بلیو کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونا ہی کافی ہے، اللہ، رسول اور قرآن، لیکن ایران جنگ نے مجھے بڑا بدلا۔ میں جو مسلم امہ سے اور باقی ساروں سے مایوسی ہو رہی تھی، ایران جس طرح کھڑا ہوا، اور پھر جس طرح آیت اللہ خامنائی صاحب نے فرانس سے لیڈ کیا، اور پھر ان کی شہادت نے جس طرح ایران کو اکٹھا کیا، یہ لازوال تاریخ ہے جو لکھی جا چکی ہے، بے مثال، با کمال۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے اور ایسی موت ہم سب کو نصیب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔